ضد تانتر ناول کیس نمبر 10۔ وہ لڑکی اور اس کا باپ بختیار کو مشکور نظروں سے دیکھتے اس کا شکر ادا کرتے جا چکے تھے، جبکہ بختیار تو ایک لمحے کے لیے بھی سکون میں نہیں تھا۔ اسے سکون آتا بھی کیسے؟ وہ جو الفاظ وہ بول کر گیا تھا وہ انگاروں پر سلگنے کے لیے کافی تو تھے۔ اپنے نام کے ساتھ زرینے کا نام بھی اسے برداشت نہیں تھا۔ وہ ڈیرے سے ہی پلٹ جاتا کہ مورے کا پیغام ملا جو اسے بلا رہی تھیں۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا لیکن ان کی بات کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ضبط کے کڑے بندھن خود پہ بٹھاتے وہاں سے حویلی کی جانب چل دیا۔ حویلی میں داخل ہوا، مراد اس کے پیچھے ہی تھا۔ اس نے سیدھا مورے کے کمرے کی راہ لی۔ مراد باہر ہی رہ گیا۔ سلام، وہ پیار سے بولا، جبکہ مورے کی آنکھیں بھی اسے دیکھ کر چمک اٹھتی تھیں۔ والسلام میرا بچہ، وہ پیار سے بولی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، تمام تلخی ایک طرف رکھ دی اور وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ فیصلہ کر دیا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بختیار نے سر ہلا دیا۔ مورے نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ گے؟ وہ کچھ توقف کے بعد بولی۔ نہیں، کام ہے، بس جاؤں گا۔ وہ پہلی بار جیسے ان کے پاس سے بھی فرار ہونا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اسے کیا کہیں گی اور وہ کسی صورت اس بات کو نہیں مانے گا ان کی۔ بیٹے، یہ حویلی کس کی ہے؟ آپ ہی ہے بختیار خانہ۔ اگر آپ ہی اس حویلی کو آباد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں آپ درخنے خانم سے محبت کرتے ہیں، تو میں نے آپ کو کبھی منع تو نہیں کیا کہ درخنے کے پاس نہ جاؤ۔ جاؤ، لیکن زرینہ بھی آپ کی بیوی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے وجود کا حصہ ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ بیٹی، آپ اس طرح نظریں نہ چرائیں، اس حویلی کو آباد کریں ورنہ۔ وہ رک گئی۔ بختیار نے نظریں اٹھا کر سرخ چہرے سے ورنہ کے آگے کی داستان جاننا چاہی۔ ورنہ درخنے کو لے آئیں، کیونکہ آپ کی اولاد سے کھیلنے کی خواہش لے کر مر نہ جاؤں میں۔ وہ بولی تو بختیار نے گہرا سانس کھینچا۔ درخنے سائیں واپس جائیں گی اب، حویلی تو ان کی ہی ہے مورے، یہاں رہیں یا کہیں بھی۔ آپ مجھ سے جہاں سر جھکانے کا کہیں گی میں سر جھکا دوں گا، لیکن مجھے اس بات پر مجبور نہ کریں۔ زرینے کو اپنے نام کے ساتھ رکھنا ہی میرے لیے اذیت امیز ہے۔ مورے کجا کہ آپ اس کے وجود سے اولاد چاہتی ہیں۔ اس حویلی کا وارث صرف درخن خانم کے وجود سے آئے گی، ورنہ یہ حویلی بے اولاد ہی رہے۔ بختیار، وہ جیسے تڑپی تھی، تو لے آؤ اسے یہاں، میں نے کبھی اختلاف نہیں کیا آپ کی بات پر، لیکن یہ مت کہو۔ وہ بولیں تو وہ مڑ کر ماں کو دیکھنے لگا، جن کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ بات انہیں کافی دکھ دے گئی تھی، اور وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ مورے، مجھے مجبور نہ کریں، آپ کی ہر بات بچپن سے لے کے آج تک بنا چون چرا کے مانی ہے۔ میں نے کبھی، مگر مجھے اس معاملے میں فیصلہ کرنے کا اختیار مجھ پر ہی چھوڑ دیں، اور اگر آپ نے مجھے مجبور کیا تو میں نافرمان بن جاؤں گا، مگر مجھے زرینے گوارا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مان لی میں نے تمہاری بات۔ درخنے کو کیوں بھیج رہے ہو؟ وہ ہماری ہے، اسے یہاں ہم سب کے پاس لے آؤ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ سائن ذرا بدتمیز قسم کی ہے مورے، انہیں تھوڑا تمیز تہذیب سکھا دوں، پھر دوبارہ جب وہ آئے گی تو یہاں حویلی میں ہی آئے گی، وعدہ ہے آپ سے، اور شاید تب آپ کی خواہش بھی پوری کر دوں۔ وہ مسکرایا، جبکہ مورے بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ اس نے ماں کو چاہت سے دیکھا۔ آپ میرا سب کچھ ہے مورے، میری ہمت آپ ہیں۔ وہ بولا تو وہ چاہت سے اس کی پیشانی چوم گئی۔ نہیں بختیار، مجھ بوڑھی جان میں ہمت نہیں، تم میری ہمت ہو، صرف تم، وہ بولی، جبکہ بختیار سر ہلانے لگا۔ کچھ دیر مورے کے پاس بیٹھا بات چیت کرتا رہا، اور اس کے بعد وہ اٹھ گیا۔ جیسے ہی باہر آیا، مراد کسی سے بات کر رہا تھا، اس کے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عالم کی کال ہے خان، دادا جان کی طبیعت نہیں ٹھیک، ہماری بلا سے، اس نے سر جھٹک کر کہا، اور اس سے پہلے وہ دونوں ہی باہر نکلتے کہ بختیار کا ہاتھ کسی ہاتھ کی قید میں آ گیا۔
اس نے بل کھا کے اس شخص کی جانب دیکھا اور ایسے اپنا ہاتھ آزاد کرایا جیسے معلوم نہیں کیا ہو گیا ہو۔ مراد فاصلے پہ کھڑا زرینے اور بختیار کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے چھونے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے دھاڑا تھا، جبکہ مراد دبے پاؤں وہاں سے نکل گیا۔ زرینے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس چڑیل کے پاس ہی جا رہے ہو نا؟ ٹھیک ہے، اگر تم نے اسی کے ساتھ رہنا ہے تو مجھے کیوں اپنے ساتھ باندھا ہوا ہے تم نے؟ وہ دوبارہ بولی۔ بختیار بھڑک اٹھا۔ مورے بھی اس کی دھاڑ سن کے باہر نکل آئیں۔ گہرا سانس بھر کے زرینے کو روکنے لگی، لیکن زرینے غصے سے تپ رہی تھی۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا جس بستر پہ وہ پہلی بار ملے وہ بستر ہی اس نے جلا دیا۔ یہ تو شکر تھا آگ پورے گھر میں نہیں پھیلی، اور ان کی محبت بھرے مناظر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھے۔ زرینے بیٹے اندر جاؤ۔ کیوں اندر جاؤں؟ پاگل ہے یہ شخص، کیوں مجھے تنہائی کی مار رہا ہے؟ مجھے اس سے اپنا حق چاہیے، ورنہ وہ چلائی، جبکہ اس کی چیخنے سے بختیار جیسے ضبط کھونے لگا۔ وہ مورے سے چیخ کر بول رہی تھی، ورنہ کیا؟ وہ 2 قدم اس کی جانب بڑھا۔ تم پر کیس کر دوں گی۔ اور کیس کیا کروں گی؟ وہ جو تمہاری ایک سپولدی ہے اسے سینے سے لگا کے بیٹھے ہو تم، اسے جا کے بتاؤں گی بختیار خان کی بیوی ہوں میں۔ وہ چیختے ہوئے بولی، جبکہ بختیار کا بس نہیں چل رہا تھا۔ ایک کھینچ کا تھپڑ مارے اس کے منہ پر، لیکن درکنے کے علاوہ اس نے ہاتھ بھی آج تک کسی پر نہیں اٹھایا تھا، اور وہ اٹھانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ زرینے، اپنی زبان کو اپنے منہ میں بند رکھو اور اپنی شکل یہاں سے دفع کر لو، بہتر ہوگا تمہارے لیے، ورنہ میں انسان نہ رہا تو تم اس حویلی میں نظر نہیں آؤ گی، اور ویسے بھی تمہاری جیسی عورتوں کا ایک مضبوط صاحبان کی طرح کھڑے پیر تلے بھاگ جانا گھر سے کوئی معیوب بات نہیں۔ وہ اسے ماضی کا تانا مارتا بولا تھا، آواز مدھم تھی۔ زرینے تو سلگ ہی گئی۔ بچی تھی میں، اور میرے بچپنے میں کیے ہوئے ظلم کا بدلہ لینے کے بجائے تم مجھے تانے مار رہے ہو، مجھے یہ احساس دلا رہے ہو کہ میں نے اپنی مرضی سے کیا تھا سب۔ بختیار نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل میں تھا۔ مٹھیاں بھیجتا وہ پلٹ گیا۔ مورے افسوس سے زرینے کو دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ نہ ہوتی تو اس عورت کے وجود کو برداشت کرنے کے بجائے منو مٹی تلے دبا دیتا، دانت پیس کر وہ ماں کو کہتا۔ وہاں سے باہر چلا گیا، جبکہ کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی حویلی سے نکل گئی۔ مجھے ہی دبائے گا مٹی تلے، آپ کا بیٹا، اس سے کیوں نہیں مروا دیتی؟ مجھے حوصلہ دیتی ہیں کہ وہ ایک دن ٹھیک ہو جائے، اور دوسری طرف درخن سائی کو حویلی میں دعوت بھی دیتی ہیں۔ چاہتے کیا ہیں آپ؟ وہ چیخی، جبکہ وہ چپ کھڑی تھی۔ صبر کرو، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، آہستگی سے کہہ کر وہ دوبارہ کمرے میں چلی گئی، جبکہ زرینے کو یقین تھا یہ آدمی اسے پاگل کر کے چھوڑ دے گا۔ تقریباً 2.5 گھنٹہ لگا تھا اسے اس جگہ پر پہنچنے میں جہاں اس کا سکون موجود تھا، اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، ٹھنڈ سے کانپتا عالم وہیں باہر کھڑا اس کا منتظر تھا۔ یہ بندہ کھول کر ہی چلا جاتا ہے، میں اور بھابھی گپ شپ کر لیتے، تم تو بند کر کے 9 تو 11 ہو گئے، اور میں یہاں کلفی بن گیا۔ مراد نے جیسے ہی دروازے کھولے وہ اندر داخل ہوا، اور اندر کے کوزہ ماحول سے اس کی جان میں جان ڈال دی۔ وہ جلدی سے چمنی کی جانب بڑھا جہاں آگ سلگ رہی تھی۔ بختیار نے سپاٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے تو دادا کی حالت خراب تھی، یہاں کیوں مر رہے ہو تم؟ وہ بولا تو عالم نے گہرا سانس بھرا۔ تمہیں لینے ہی آیا ہوں بختیار، واقعی دادا جان کی طبیعت نہیں ٹھیک، تمہیں اور کس طرح سمجھاؤں؟ تم لوٹ آؤ، مورے کو بھی لے آؤ، وہ تمہاری بنا بہت دکھی ہیں۔ بکواس ہے، بے حد بکواس، سب نے مل کر مجھے اس حال تک پہنچا دیا کہ کسی کی تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے میرے پاس دل رہا ہی نہیں۔ اب تم لوگ پھر سے جمع ہو گئے ہو، اگر جمع ہی ہو گئے
ہو گیا ہو تو میرے باپ کو بھی لے آؤ۔ غصے سے پہلے ہی بھیڑا ہوا تھا، ایک دم آواز پر ہاتھ مارتا گرایا تھا۔ عالم چپ ہو گیا۔ میری ماں کو جس بے عزتی سے باہر نکالا تھا، اتنے ہی لوگوں میں اگر تمہارا دادا میری ماں کی عزت دوبارہ لوٹا سکتا ہے تو اس سے گو بختیار خان تمہارے گھر لوٹ آئے گا، ورنہ اس تصور کو اپنے دماغ اور دل سے نکال دو۔ عالم کہ میں اس حویلی میں دوبارہ قدم رکھوں گا اور جاؤ یہاں سے تم اب۔ وہ بولا۔ وہ دونوں دیکھ سکتے تھے وہ سخت ذہنی انتشار کا شکار تھے۔ بختیار پھر وہاں ٹھہرا نہیں، وہ دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہو گیا تو وہاں نیا محاذ جاری تھا۔ اب اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی وہ اس محاذ کو سر کرتا اور وہ اپنا اگلا پچھلا غصہ پھر اس پر نکال دیتا تھا، اس کے سامنے برداشت کھو دیتا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی، ہولے ہولے وجود کانپ رہا تھا، اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ بختیار نے کمرے کی گھنٹی چڑھا دی۔ درخنے نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا، سختی سے بازو کو جگڑ کے وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ بختیار اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک بختیار اور 100 بیمار۔ اس نے ایک لمبا سانس کھینچا اور درخنے کے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا تو اس نے ہاتھ اس کا جھٹک دیا۔ دور رہو مجھ سے، تم نہایت گھٹیا انسان ہو۔ بختیار، میری بددعا ہے تمہاری بیٹی ہو اور اسے بھی کوئی یوں ہی اٹھا کے لے جائے۔ پھر جس طرح میرا باپ مجھے ڈھونڈنے کو پھر رہا ہے، اسی طرح تم بھی اسے ڈھونڈو اور کوئی تمہارے ہی جیسا ڈھیڑ اسے تمہیں نہ لٹائے۔ میری بددعا ہے قسمت تمہارے منہ پہ یہی تھپڑ تمہاری بیٹی کی صورت میں مارے۔ میرے بوڑھے باپ نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ تم یا تو مجھے وہاں پھینک دو یا یوں ہی اپنے پاس رکھ لو۔ کیوں تم مجھے اذیت دیتے ہو، کبھی یہاں تو کبھی وہاں بھیج کر؟ نفرت ہے مجھے تم سے، بہت سخت نفرت ہے مجھے تمہارے وجود سے بھی۔ وہ سسکیاں ہچکیاں بھرتی بولتی جا رہی تھی، جبکہ سرمئی آنکھوں میں رونے کے باعث سرخیاں سی ابھری ہوئی تھیں۔ پھر سفید رنگ میں بھی سرخی ایسی بھری کہ وہ انتہا کی حسین لگنے لگی۔ اور عاشق کو اس کا محبوب ہر حال میں قیامت برپا کرتا دکھتا ہے، جیسا اس وقت بختیار خان کو سامنے بیٹھی اپنی محبوبہ لگ رہی تھی۔ یہ عشق آج کا نہیں تھا جو اسے ہو گیا تھا۔ پائیدار چیزوں کا شوق رکھتا تھا وہ، یہ عارضی اور کل کی محبت نہیں تھی۔ بچپن سے لے کے جوانی تک درخنے کے عکس کے ساتھ بڑا ہوا تھا وہ، اور جب جوانی کے دہلیز میں قدم رکھتے ہی اسے ایک مقصد کی طرف گامزن کیا گیا تو جتنی جلدی ممکن تھا اس نے اسے اپنا لیا، مگر طریقہ اپنا تھا اور اپنے طریقے سے وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ مجبور تھا، عادت اپنی بدلنے کو تیار نہیں تھا۔ محبت بے مثال تھی تو نفرت بھی لاجواب تھی۔ مجھے لگ رہی ہو یا واقعی بری ہو تم؟ چپ کراؤ آنکھوں کو، کتنا بولتی ہو تم؟ گہرے لہجے میں کہتا وہ اس کے نزدیک ہو گیا۔ درخنے اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی اور پھر بے ساختہ رو دی۔ کیوں بچوں کی طرح روتی ہو آپ؟ جبکہ آپ جانتی ہیں مجھے آپ روتی بھی بہت اچھی لگتی ہیں۔ وہ اس کے ریشمی بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے لگا۔ درخنے نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بختیار بیڈ پر ہی ڈھہ گیا اور اسے دیکھتا رہا۔ چلے جاؤ یہاں سے، میرے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم برداشت نہیں ہوتے۔ درخنے بھڑک کر بولی۔ چیخیے مت، عورتیں چیختی چلاتی اچھی نہیں لگتی، عورتوں کو تو بہت نازک سا ہونا چاہیے، پریوں کی طرح۔ اس کے سفید روئی کے گولے جیسے پاؤں پر اپنی انگلی سے چھیڑخانی کر رہا تھا۔ درخنے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک کر دور ہوگی، اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ ساری دنیا کو کہتا ہوں یہ بات کہ دفع کرو اپنی شکل، ارے ایک آپ ہیں کہ دھڑلے سے منہ پہ مارتی ہیں میرے یہ الفاظ۔ وہ نفی میں سر ہلاتا بولا تھا، جبکہ وہ جیسے روٹھ گئی تھی اس سے، اور یہ صرف بختیار کو ہی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ درخنے صرف اپنے غم میں تھی۔ اسے اپنے گھر والے یاد آ رہے تھے، وہ اتنے دن سے سب سے دور تھی۔ خوف تھا شہریار کا، کیا وہ اسے زندہ چھوڑ دے گا؟
پھر اکبر خان کا خوف تھا، بلاول کی یاد تھی، بی جان کی یاد تھی، پریورش، گل بھابھی اور پھر بریرہ خان کی تلخ غلامی۔ وہ سہمی ہوئی تھی اور یہ شخص اپنی عاشقی سے باہر نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خوش فہمی دور کر دوں کہ اکبر خان آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ سکون سے اپنی حویلی میں ہے، اس نے کسی دن آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ ویسے اچھا ہی کیا، کیونکہ آپ نے ملنا جو نہیں تھا وہ بتانے لگا۔ دوسری بات، میری جان، مائیں اپنی بیٹیوں کو بددعائیں دیتی اچھی نہیں لگتی، کوئی نہیں لگتی نہ، اب آپ بھی مت دیجیے گا۔ ایسے ہی کیوں میرے ہاتھوں سے قتل کروانے کے ارادے رکھتی ہیں؟ جبکہ درخنے نے اسے غصے سے دیکھا، اس کے باپ کا نام کتنی نفرت سے لے رہا تھا وہ، اور اپنی مرضی کی کہانیاں بنا رہا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے آپ کا بھائی بلاول خان، سمجھدار انسان ہے، منظر سے غائب ہو گیا ہے تاکہ میلے میں آپ نہ ہو تو غمزدہ نہ ہو۔ مجھ سے ملنے کی کوشش میں بھی ہے مگر میں ملنا نہیں چاہتا فی الحال۔ بس سکون سے سگریٹ سلگا کر گہرا کش بھر کے فضا میں چھوڑتا بولا۔ درخنے بے چین سی ہو گئی۔ پھر آ جاتا ہے وہ آوارہ بدکردار شہریار، تو آج مجھ سے ملا ہے۔ اس نے درخنے کی جانب دیکھا جو سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ مجھے جان سے مار دیں گے، وہ میرا ہی پوچھ رہے تھے نا، وہ مجھے لینے آئے ہوں گے۔ بختیار، مجھے آزاد کر دو پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اگر تم نے واپس بھیجا تو میرے ٹکڑے کر دیں گے وہ، پلیز۔ وہ بے بس ہوتی اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ بختیار اٹھ کر بیٹھ گیا، ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ آپ کو شہریار سے اتنا ڈر لگتا ہے؟ وہ ماتھے پر تیوری چڑھائے اس سے سوال کرنے لگا۔ ہاں، مجھے ڈر لگتا ہے، بہت زیادہ۔ مجھے بریرہ پھپھو سے ڈر لگتا ہے، اور وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ وہ سہمی ہوئی تھی، اس نے آہستگی سے اپنے لبوں سے سگریٹ کو آزاد کیا اور اس کے لبوں پہ انگلی رکھ کے اسے ٹوک دیا۔ بالکل اچھا نہیں لگ رہا، اس کے علاوہ وہ کسی سے ڈرے، کسی سے سہم جائے، کسی سے خوفزدہ ہو کے رونے لگے۔ بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن آپ کا حویلی لوٹنا ہے۔ درخنے، وہ اس کا چہرہ اپنے بھاری ہاتھوں سے سہلاتا بولا تھا۔ درخنے نے اس کے جانب دیکھا، اس کی نظریں اس کے چہرے کی ایک ایک نقوش پہ طواف کر رہی تھی۔ وہ اس کے بے حد نزدیک بیٹھی تھی۔ کاش مجھ پہ ایک قتل حلال ہوتا۔ اسے دور دھکیل کر وہ بھڑکی اور بیڈ سے ہی نیچے اتر گئی۔ بختیار ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا۔ کہاں وہ اس کے غم کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا، کہاں وہ بالکل اس کے جیسی تھی۔ اگر اب آپ کی روح کو چین مل گیا ہے، مجھ سے لڑ کر تو سو جائیں، تھکا ہوا ہوں میں۔ بختیار نے سفید لحاف اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ درخنے اس ظالم شخص کی جانب دیکھنے لگی، اور جب اس نے چہرے پر لحاف لے لیا، وہ غصے سے بھڑکتی اس تک پہنچی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، تم نے میرا کھانا پینا بند کر رکھا ہے۔ اگر بھول گئے ہو تو یاد دلا دوں، کل سے بھوکی ہوں میں، کہتے ہوئے رونا آ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چیخ کیوں رہی ہو؟ کبھی پیار سے بھی مخاطب ہو جایا کریں۔ وہ لحاف ہٹاتا بولا۔ درخنے کو محسوس ہو گیا تھا وہ بہت ظالم ہے۔ وہ خاموش کڑی سے دیکھنے لگی، جبکہ بختیار بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ درخنے کا دل بے ساختہ ہی دھڑک اٹھا اور وہ رخ موڑ گئی، دل کی دھڑکنوں کو وہ سن نہ لے۔